والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے، ہمارے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام سے محبت کے اظہار کی خاطر، حضور سے اپنا رشتہ مزید مضبوط کرنے کی خاطر میں اور آپ یہاں جمع ہیں۔ یاد رکھیے گا، ویسے تو پورا قرآن حضور علیہ السلام کی صفت و ثنا بیان کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بے شمار شانوں کو اللہ کریم نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی امپورٹنس کو نمایاں فرمایا، لیکن ایک اہم ترین حضور علیہ السلام کی شانوں میں سے ایک نمایاں اور اہم شان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے دربار اقدس کا، دربار مبارک کا ادب اللہ تعالیٰ خود سکھاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، حضور سے محبت کرتے وقت، حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے وقت، حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے کے لیے لازم ہے یہ چیز کہ وہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے ادب کو ملحوظ رکھے۔ حضور علیہ السلام کے ذکر کا ادب، حضور کی ذات کا ادب، حضور علیہ السلام کی نسبت کا ادب، ہر معاملے میں حضور علیہ السلام کے معاملے میں باادب رہنا یہ حضور علیہ السلام کے غلام کے لیے سب سے اول شرط ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب اللہ تعالیٰ خود سکھاتا ہے۔ اگر قرآن کریم کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں جا بجا نہایت اہتمام اور احترام سے حضور علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ حضور کے افعال کا ذکر فرماتا ہے، کہیں حضور کے اقوال کا ذکر فرماتا ہے، کہیں حضور کی سیرت کا ذکر فرماتا ہے، کہیں حضور کے فضائل کا ذکر فرماتا ہے، کہیں حضور کی کثرت کا ذکر فرماتا ہے، کہیں حضور علیہ السلام کی رفعت کا ذکر فرماتا ہے۔ جا بجا اللہ کریم نے قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کا جب ذکر کیا تو نہایت ہی اہتمام اور احترام کے ساتھ کیا۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے دیگر انبیاء علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا، 26 انبیاء علیہ السلام کا اللہ کریم نے ذکر فرمایا، لیکن کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر فرمایا قرآن میں 26 انبیاء کا ذکر فرمایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی علیہ السلام کا جب ذکر فرمایا تو ان کے ساتھ جب اپنے کلام کا ذکر فرمایا تو ان کو نام سے کلام کو مخاطب کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا ذکر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یا آدم کہہ کے مخاطب کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تو یا موسیٰ کہہ کے کلام کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے جب اللہ نے کلام فرمایا تو یا داؤد کہہ کے کلام کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے کلام فرمایا تو ان سے اللہ تعالیٰ نے یا عیسیٰ کہہ کے مخاطب ہوا تھا۔ یعنی جتنے انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا ذکر فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بلایا، جس سے کلام کیا،
ان کا نام لے کے کلام کیا. لیکن کہیں پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام کے اسم گرامی کا تو نہایت اہتمام سے ذکر فرمایا، لیکن کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو نام سے مخاطب کر کے کلام نہیں فرمایا. کبھی یا ایھا النبی کہہ کے کلام کیا، کبھی یا ایھا الرسول کہہ کے کلام کیا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا. اللہ کریم نے قرآن کریم میں حضور کو جب بھی مخاطب کیا نا، نام لے کے مخاطب نہیں کیا. پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اپنے کلام کا ذکر فرمایا سب کو نام سے مخاطب کیا تھا، لیکن جب ہمارے آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنا کلام ذکر فرمایا، جب ہمارے آقا علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا، اللہ نے کہیں نام لے کے حضور سے کلام نہیں کیا، بلکہ اعلیٰ سے اعلیٰ القاب کا انتخاب فرمایا اور ان سے اپنے حبیب علیہ السلام سے کلام کیا. مفسرین کہتے ہیں حالانکہ اللہ صاحب قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور علیہ السلام عبد ہیں، وہ معبود ہے، اللہ خالق ہے، حضور مخلوق ہے، اللہ دینے والا ہے، اور حضور کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی عطا ہے. اگر اللہ چاہتا حضور علیہ السلام کو نام سے بھی مخاطب فرماتا تو فرما سکتا تھا، لیکن اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو نام سے مخاطب نہ فرمایا، بلکہ جب مخاطب فرمایا اعلیٰ سے اعلیٰ القاب سے مخاطب فرمایا. مفسرین کہتے ہیں اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا کسی کو حد درجے کی عزت دینی ہونا تو اس کو نام سے نہیں بلایا جاتا بلکہ القاب سے بلایا جاتا ہے. جس طرح بیٹا اپنے باپ کو جو ہے وہ القاب سے بلاتا ہے، مرید اپنے شیخ کو القاب سے بلاتا ہے، شاگرد اپنے استاد کو القاب سے بلاتا ہے. کسی کو حد درجے کی عزت دینی ہو تو اس کو القاب سے بلایا جاتا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے اگر کسی کو حد درجے کی محبت دینی ہو نا، حد درجے کی محبت دینی ہو تو پھر اس کو نام کے بجائے القاب سے بلایا جاتا ہے. ماں اپنے بیٹے کو نام سے کم بلاتی ہے، القاب سے زیادہ بلاتی ہے. اگر باپ کسی بیٹے سے زیادہ پیار کرتا ہو تو اس کو نام سے نہیں بلاتا بلکہ محبت بھرے القاب کا انتخاب کرتا ہے اور ان القاب سے اپنے بیٹے کو بلاتا ہے. مفسرین کہتے ہیں یہ دو وجوہات ہوتی ہیں، کسی کو نام سے نہ بلانے کی، القاب سے بلانے کی. یا حد درجے کی عزت دینی ہو تو لقب سے بلایا جاتا ہے، یا حد درجے کی محبت دینی ہو تو لقب سے بلایا جاتا ہے. اللہ کریم نے حضور کو نام کے بجائے القاب سے مخاطب کر کے بتا دیا کہ قیامت تک آنے والے جان لیں اگر عزت کرنا چاہتے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ قابل عزت اور کوئی نہیں، اور اگر محبت کرنا چاہتے ہیں تو آمینہ کے لال سے زیادہ قابل محبت اور کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس کو عزت عطا فرمائی وہ بھی ہمارے آقا علیہ السلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ محبت جس سے عطا فرمائی وہ بھی ہمارے آقا علیہ السلام ہے. اور اس کی ایک وجہ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے اللہ حضور علیہ السلام کو جیسے چاہے مخاطب فرما سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں ان سے بڑا ہو کے، ان کا خالق ہو کے، ہر اعتبار سے سب سے بڑا ہو کے، خالق ہو کے، جب میں ان کو اتنے احترام سے بلا رہا ہوں تو مخلوق کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب سب سے بڑا ان کو اتنے احترام سے ذکر فرما رہا ہے تو مخلوق پر کتنا لازم ہے ان کا احترام کرنا. حضور علیہ السلام سے زیادہ کائنات میں قابل احترام اور کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے میرے آقا علیہ السلام کو. اچھا قرآن کریم میں اللہ کریم نے پہلی امتوں کا اپنے انبیاء سے ذکر فرمایا القاب کا، کلام کا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو یا عیسیٰ کہہ کے مخاطب کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ ہم ایک کھانے پہ صبر کرنے والے نہیں ہیں، ایک کھانے پہ صبر نہیں کریں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے بھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو یا عیسیٰ کہہ کے کلام کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو یا موسیٰ کہہ کے کیا. اور اللہ نے قرآن میں ان کے کلام کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے جب اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو یا موسیٰ کہہ کے کیا. لیکن جب ہمارے نبی علیہ السلام آئے، جب ہمارے آقا علیہ السلام نے کو کسی نے یا کہہ کے نام سے مخاطب فرمایا تو اللہ کریم نے قرآن نازل فرمایا خبردار میرے حبیب علیہ السلام کو اس طرح مت بلاؤ جس طرح ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو. میرے حبیب علیہ السلام کو ایسے نام لے کے نہیں بلانا، یعنی میرے حبیب علیہ السلام کو ایسے نہیں بلانا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو. میرے حبیب کا ذکر کرنا ہے تو نہایت ہی تمام اور احترام کے ساتھ کرنا ہے. حضور علیہ السلام کا جب ذکر کرنا ہے، حضور علیہ السلام کو اللہ نے جو عزت اور جو احترام عطا فرمایا ہے نا، بڑی کائنات میں جیسے حضور علیہ السلام کا مقام سب سے بلند ہے ویسے ہی حضور کی عزت و احترام بھی سب سے بلند ہے. پہلے انبیاء علیہ السلام کے خلاف اگر کسی نے کوئی بات کی نا
تو یا وہ نبی علیہ السلام نے خود جواب دیا، یا کسی پتھر نے جواب دے دیا، یا کسی شاہد نے جواب دیا، کسی بندے نے جواب دیا، کسی کا بھی جواب اللہ کریم نے خود نہیں دیا۔ لیکن دیکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھو، جب وحی میں کچھ تاخیر ہوئی نا، کچھ عرصہ وحی میں تاخیر ہوئی، تو جو منافقین تھے اور جو کفار تھے انہوں نے ایک رٹ لگا لی، اور وہ رٹ لیے تھی کہ معاذ اللہ ان کا خدا ان کو چھوڑ چکا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خدا نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ان کا خدا ان سے ناراض ہو گیا ہے، اس کی وجہ کہ اتنے عرصے سے وہی نہیں آئی، وہی میں تاخیر ہو گئی، تو معاذ اللہ ان کا خدا ان کو چھوڑ چکا ہے۔ جب منافقین نے اور کفار نے اس بات کو بہت زیادہ کرنا شروع کر دیا نا، بہت زیادہ اس بات کی رٹ لگا لی کہ معاذ اللہ ان کا خدا، ان کا اللہ ان کو چھوڑ چکا ہے، اتنے عرصے سے وہی میں تاخیر ہے، وہی آئی نہیں، تو ان کا رب ان کو چھوڑ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے قرآن میں جواب عطا فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا والضحیٰ، اے میرے حبیب علیہ السلام مجھے آپ کے چہرے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، مجھے آپ کی زلفوں کی قسم ہے۔ اس کا مفسر ترجمان میں یوں بھی کیا گیا کہ جب وہ بکھر کے آپ کے چہرے انور پہ آتی ہیں، والضحیٰ۔ اچھا آیت کا آغاز یہاں سے بھی ہو سکتا تھا، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، لیکن اللہ کریم نے پہلے فرمایا والضحیٰ، میرے حبیب مجھے آپ کے چہرے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، مجھے آپ کی زلفوں کی قسم ہے۔ مفسرین نے کہا کہ ایک تو ما ودعک ربک وما قلی سے بھی جواب پورا تھا، قسم ارشاد فرمائی، اور قسم بھی کسی اور چیز کی نہیں اٹھائی، حضور کے اپنے چہرے اور اپنی زلفوں کی قسم ارشاد فرمائی۔ مفسرین کہتے ہیں اس کے پیچھے وجہ ہے، اللہ کریم نے حضور کے ہی چہرے کی قسم اٹھائی، حضور کی ہی زلفوں کی قسم اٹھائی، والضحیٰ، آپ کے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی زلفوں کی قسم۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں حضور کے ہی چہرے اور حضور کی ہی زلفوں کی قسم ارشاد فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم فرمانا چاہتا ہے، دیکھو جو اللہ رسول اللہ کے چہرے کی قسم اٹھا رہا ہے، جو حضور علیہ السلام کی زلفوں کی قسم اٹھا رہا ہے، وقیل ہی کہہ کہ حضور کے قول کی قسم اٹھا رہا ہے، عامر کا کہہ کہ حضور علیہ السلام کی عمر کی قسم اٹھا رہا ہے، وہ اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی کی قسم اٹھا رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، حضور کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی کی قسم اٹھا رہا ہے، حضور جس سواری پر بیٹھتے ہیں وہ سواری جب دوڑتی ہے اس دوڑنے والی سواری کے ہانپنے کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، حضور کے سواری کے پیروں سے جو دھول اٹھتی ہے، اللہ جس سواری کے پیروں کے دھول کی قسم اٹھا رہا ہے، اللہ رسول اللہ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے، اور اب حضور علیہ السلام کو کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ والضحیٰ، میرے حبیب علیہ السلام مجھے آپ کے چہرے انور کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، آپ کی زلفوں کی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلی، وہ کہتے تھے نا ان کا خدا ان کو چھوڑ چکا ہے، اللہ خود جواب دے رہا ہے، ما ودعک ربک وما قلی، میرے حبیب علیہ السلام آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ پھر آگے فرماتا ہے گویا کہ یہ کہتے ہیں چھوڑ دیا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ہم تو ہر آنے والے لمحے میں پہلے لمحے سے زیادہ شانیں آپ کو عطا کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم آپ کو چھوڑا نہیں، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، بلکہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آپ کا رب تو ہر آنے والے لمحے میں آپ کی شان پہلے لمحے سے بلند کرتا چلا جا رہا ہے، اور کہا کہ گویا کہ یہ کہتے ہیں چھوڑ دیا، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہوگا، ولسوف یعطیک ربک فترضی، میرے حبیب ہم آپ کو قریب اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر ڈالیں گے، اللہ خود دے رہا ہے، یہ بھی تو میرے مصطفیٰ کی ہی شان ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے تو کہا یا اللہ تو راضی ہو جا، نوح علیہ السلام کہتے یا اللہ تو راضی ہو جا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو راضی ہو جا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو راضی ہو جا، ہمارے آقا نے بھی کہا، لیکن ہمارے آقا کی شان یہ ہے ساری کائنات کہتی ہے یا اللہ تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، القریب اتنا دوں گا راضی کر دوں گا، یعنی میرے حبیب ساری دنیا مجھے راضی کرنا چاہتی ہے، میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے
رضائے محمد خدا چاہتا ہے، رضائے محمد خدا چاہتا ہے، رضائے محمد خدا چاہتا ہے، رضائے محمد۔ یاد رکھیے گا، ہمیشہ سے دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ چھوٹا بڑے کا ادب سکھاتا ہے، بڑا چھوٹے کا ادب نہیں سکھاتا۔ ہمیشہ چھوٹا جو ہے وہ بڑے کے ادب کے تقاضے سکھاتا ہے، بڑا چھوٹوں کے ادب کے تقاضے نہیں سکھاتا۔ لیکن یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان ہے کہ سب سے بڑا جو کائنات کا خالق ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب خود سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض صحابہ نے حضور علیہ السلام نے بھی قربانی نہیں کی تھی، بخاری مسلم میں موجود ہے، یہی وجہ ہے۔ اب کچھ صحابہ نے ابھی حضور علیہ السلام نے قربانی نہیں کی تھی، یوم النحر تھا، حضور علیہ السلام کی قربانی سے پہلے قربانی کر دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے قرآن نازل فرما دیا، اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ انہوں نے حضور علیہ السلام سے پہلے قربانی کی تھی، اور اللہ فرماتا ہے یاد رکھنا اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کا احترام کرنا اللہ کا احترام کرنا ہے، اور حضور سے آگے بڑھنا ایسے ہے جیسے اللہ سے آگے بڑھنا۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ خدا کا یہ ہے در خدا کا یہ ہے در نہیں اور کوئی مپر مکر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو، جو یہاں نہیں وہ بابا نہیں، جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو۔ ایک بار سب کہو نا، کروں آپ کے نام پہ جان پیدا، کروں آپ کے نام پہ جان پیدا، کروں آپ کے نام پہ جان پیدا، نہ بس ایک جان تو جہاں پیدا، تو جہاں سے بھی نہیں دل بھرا، کروں کیا کروں جہاں نہیں، تو جہاں سے بھی نہیں دل بھرا، کروں مد اہل تو رضا، کروں مد اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دل پارا نہیں، میں گدا آج کا مہینہ ہے، وہی لا مکان کے مکین ہوئے، وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، یہ نبی ہیں جل کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان یہ نبی ہے جل کے ہے یہ مکان، یہ نبی ہے جل کے ہے یہ مکان۔ حضور علیہ
अलैहिस्सलाम की बारगाह वो है जिसके आदाब अल्लाह ताला खुद सिखाता है। खुद अल्लाह करीम हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबार अक़दस के आदाब सिखाता है। हुजूर की बारगाह में आवाज भी ऊंची हो जाए, अल्लाह ताला फरमाता है खबरदार हुजूर अलैहिस्सलाम की आवाज से ऊंची आवाज मत करना। अगर ये किया तुम्हारे तमाम अमाल को गर्क कर दिया जाएगा। तुम ला तशउरून, और तुम्हें खबर भी नहीं हो पाएगी। तुम्हारे सारे अमाल को गर्क कर दिया जाएगा। हुजूर की बारगाह में आवाज भी ऊंची न करना। इतनी बात में भी अल्लाह ताला कुरान की आयत नाजिल कर रहा है और हुजूर के आदाब सिखा रहा है कि हुजूर की बारगाह में हुजूर की आवाज से ऊंची आवाज मत करना। हुजूर की बारगाह में ऊंची आवाज मत करना। हुजूर को ऐसे न बुलाना जैसे एक दूसरे को बुलाते हो। अगर ये किया तो अमाल खत्म कर दूंगा और तुम्हें खबर भी नहीं होने दूंगा। इतना अल्लाह करीम को हुजूर अलैहिस्सलाम के बारगाह के आदाब के मामले में गैरत है। सहाबा जब हुजूर की मजलिस में बैठते थे ना और हुजूर अलैहिस्सलाम को जो इरशाद फरमाते थे, अगर दोबारा समझ ना हो, दोबारा सुनना हो, सहाबा अर्ज करते थे राय या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियायत फरमाइए, फिर इरशाद फरमाइए दोबारा पूछने के लिए। लेकिन बीच में जो मुनाफिक बैठते थे ना वो इसको खींच के कहते राय ना खींच के माज़अल्लाह कहते थे, जिसका मतलब गलत निकलता था। क्योंकि हुजूर की बारगाह के अदब पे ही बात कर रहा हूँ, मतलब गलत निकलता था। जो हुजूर की बारगाह के कतअन शायान शान नहीं बल्कि बहुत बड़ी तौहीन होती थी, बल्कि गुस्ताखी होती थी, उसको खींच के कहते थे, जिसका मतलब गलत निकलता था। मैं बयान भी कर सकता हूँ लेकिन क्योंकि अदब का तकाजा है उसका मतलब गलत निकलता था। वो बार बार उसको इस तरह खींच के कहा करते थे। अल्लाह करीम ने इस मामले को क्या फरमाया? अल्लाह करीम ने कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना। अब सवाल यह है, गलत लोगों को गलत लफ्ज से अल्लाह ने मना नहीं किया, सही लोगों को सही लफ्ज इस्तेमाल करने से मना किया। कुछ सोच भी सकता है कि सहाबा के दिलों में जो हुजूर का एहतराम सहाबा ने किया वो तो कोई कर नहीं सकता। हम तक हुजूर अलैहिस्सलाम का अदब, एहतराम, अकीदत, मोहब्बत जितनी पहुंची है सहाबा इकराम के जरिए से पहुंची है। जितना सहाबा ने हुजूर का अदब किया वैसा तो कोई अदब कर ही नहीं सकता। आज सब इकट्ठे हो जाए, किसी एक सहाबी के भी अदब के अशेर भी नहीं कर सकते जो उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम का अदब किया। हर एतबार से सिर्फ बात नहीं की बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम के अदब पे भी इंतहा कर दी, जानिसारी पे भी इंतहा कर दी, मोहब्बत पे भी इंतहा कर दी और एतमाद पे भी इंतहा कर दी। वो जो हुजूर का सबसे ज्यादा अदब करते हैं अल्लाह उनको मुखातब कर रहा है और फरमा रहा है रायना मत कहना। हालांकि तौहीन की नीयत तो मुनाफिकीन की है और गलत लफ्ज मुनाफिकीन इस्तेमाल कर रहे हैं, कुफ्फार इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको मुखातब करके गलत लफ्ज से मना नहीं कर रहा, सही लोगों को मुखातब करके सही लफ्ज से मना कर रहा है। रायना मत कहना। मुफस्सिरीन कहते हैं इसकी वजह पता क्या है? अल्लाह फरमा रहा है ये इतनी बड़ी दरबारगाह है, ये इतना बड़ा दरबार है, अगर किसी लफ्ज के मतलब भी दो निकल रहे हो वो रसूलुल्लाह के बारगाह में नहीं कहना। हमारी नियत सही भी है लेकिन अगर उसका मतलब ऐसा निकल रहा है या उसको इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि मुनाफिकीन या कुफ्फार उसका फायदा उठाए, या इतना बड़ा दरबार है वो लफ्ज भी रसूलुल्लाह के सामने नहीं कहना। मेरा अदब भी सिखाता है ला तक़ूलू राइना, राइना मत कहना। या अल्लाह फिर क्या कहे? क़ूल उन्ज़ुरना। कभी दोबारा पूछना हो ना हाथ बांध के कहना उन्ज़ुरना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर करम फरमाए। उन्ज़ुरना या रसूल अल्लाह, हुजूर नजर करम फरमा दे। अदाब भी अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह के खुद सिखा रहा है। अच्छा, कुरान करीम में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया ना व तुअज़्ज़िरू व तुवक़्क़िरू, हुजूर अलैहिस्सलाम की हद दर्जे की ताज़ीम करो। अल्लाह अकबर। यहाँ बस मेरी आखिरी बात है, थोड़ी देर आपकी भरपूर तवज्जो दरकार होगी। अल्लाह करीम ने फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की हद दर्जे की ताज़ीम करो, हद दर्जे की तकरीम करो हुजूर अलैहिस्सलाम की। अच्छा, अब यहाँ पर इमाम मुबर्रद कहते हैं, इसको शिफा में काज़ी इजाज़ मालिकी ने नकल किया। इमाम मुबर्रद कहते हैं इसमें अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के अदब में, एहतराम में मुबालगा करो। बड़े गौर से सुनिएगा, इमाम मुबर्रद क्या कह रहे हैं? शिफा में काज़ी इयाज़ नकल कर रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करने में मुबालगा करो, मुबालगा करो हुजूर अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करने में। और अल्लाह अकबर। और हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, चला मिरकात में मौजूद है, इमाम अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में मुबालगा हो ही नहीं सकता। इमाम मुबर्रद कह रहे हैं कि इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है मुबालगा करो। और
حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ادھر مبالغہ ممکن ہی نہیں ہے. اب دونوں کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا, امام مبرد کو بات کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا, کیونکہ حضرت شاہ عبدالحق سے بھی بڑے ہیں, ان سے بھی پہلے کے ہیں, دونوں صحیح العقیدہ ہیں, دونوں ہمارے امام ہیں, دونوں کی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا, دونوں پائے کے مفسر ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ یہاں حکم ہے کہ مبالغہ کرو, امام مبرد کہہ رہے ہیں, اور قاضی ایاز مالکی نقل کر رہا ہے, چھوٹا آدمی بھی نہیں ہے, شفا میں نقل کر رہے ہیں کہ یہاں امام مبرد کہہ رہے ہیں اس آیت سے اللہ کا حکم ہے کہ حضور کی عزت میں تعظیم میں مبالغہ کرو. اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں, شرح مشکاہ میں موجود ہے, کہ یہاں مبالغہ ہو ہی نہیں سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریب میں حضور کی شان بیان کرتے ہوئے مبالغہ ہو ہی نہیں سکتا. پہلے شاہ عبدالحق کی بات آپ کو سمجھاتا ہوں رحمت اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کی حد اللہ نے تخلیقی نہیں کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے اور مقام کی حد کو اللہ نے تخلیق ہی نہیں کیا. کہا جس کی تخلیق ہی نہیں ہوئی اس سے آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے. مبالغے کا ایک معنی ہے حد سے تجاوز کر جانا, مبالغے کا ایک معنی کیا ہے, حد سے آگے بڑھ جانا. شاہ عبدالحق کہتے ہیں حضور کی عظمت کی کوئی حد ہو تو آگے بڑھے نا. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ وہ کہہ رہے ہیں حضور, اور یہ بات بتا دوں میں دونوں سے اتفاق کرتا ہوں, میں آپ کے آگے بڑا آسان کر کے رکھ دوں گا, میں امام مبرد سے بھی اتفاق کرتا ہوں اور شاہ عبدالحق سے بھی اتفاق کرتا ہوں. میں کون ہوتا ہوں, وہ تو بہت بڑے ہیں, لیکن ایک تصدیق کے لیے کہہ رہا ہوں, میرے دونوں کی بات سے اتفاق ہے اور آپ کو بھی کروا دیں گے انشاءاللہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ مبالغہ کرو, مبالغے کا ایک معنی حد سے آگے بڑھنا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں حضور کی عزت کی حد اللہ نے تخلیق ہی نہیں کی, جس کی تخلیق ہی نہیں ہوئی اس سے آگے کیسے بڑھیں گے. سمجھ آئی ہے؟ شاہ عبدالحق کہہ رہے ہیں یہ حضور کی عزت میں اور مقام بیان کرتے مبالغہ ممکن ہی نہیں ہے. بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ حضور عبد ہے, وہ معبود ہے, پھر مبالغہ ممکن ہی نہیں ہے. جس کی عزت کی حد ہی نہیں تو حد سے آگے کیسے بڑھیں گے. شاہ عبدالحق رحمت اللہ علیہ کی بات سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ وہ کہتے ہیں مبالغے کا ایک معنی ہے حد سے آگے بڑھنا, اور حد جس کی ہو ہی نہیں اس سے آگے کیسے بڑھا جاتا ہے. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے حضرت شاہ عبدالحق کی کہ حضور کے مقام کی کوئی حد ہے ہی نہیں, جب حد ہی نہیں ہے تو آگے کیسے بڑھیں گے. اللہ اکبر. لیکن امام مبرد نے جس معاملے میں مبالغہ کہا ہے نا, یہاں محدثین کہتے ہیں کہ مبالغے کا ایک اور معنی ہے, اور وہ معنی ہے زور لگا کے بیان کرنا, تل لا کے بیان کرنا, بڑھ چڑھ کے بیان کرنا, سینہ تان کے بیان کرنا. امام مبرد کہہ رہے ہیں اللہ فرما رہا ہے اس آیت سے مراد یہ ہے حبیب خدا کا ذکر کرتے ہوئے کنجوسی نہیں کرنی, بڑھ چڑھ کے میرے حبیب کا ذکر کرنا. آپ سمجھیں گے نہیں, آپ کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث بخاری رکھنی پڑے گی, ایک حدیث بخاری رکھنی پڑے گی جس کو انہوں نے بھی سمجھاتے ہوئے رکھا یہاں پر, آپ بڑی آسانی سے سمجھ جائیں. اب مبالغہ کیسے کریں یا اللہ؟ حدیث بیان کرتے مبالغہ تو نہیں کہا جا سکتا. حدیث بیان کرتے ہوئے اگر آپ اپنی طرف سے کچھ بیچ میں لگا لوگے وہ تو حدیث میں اضافت ہے, اس کا اتنا شدید گناہ ہے. اگر حضور کی براہ راست حدیث ہو تو حضور نے فرمایا جس نے مجھ پہ بہتان باندھا, کسی بھی ایسی چیز کی نسبت میرے سے کی جو میں نے نہیں کہی, حضور نے فرمایا اس نے اپنے ہاتھ سے اپنا گھر جہنم میں بنا لیا. اب حدیث بیان کرتے ہوئے حدیث میں اضافت تو نہیں کی جا سکتی, وہ تو بہت بڑا جرم ہے. اب مبالغہ کیسے کرے, جو ہے وہی بیان کرے گے نا. سوال یہی آتا ہے نا, آؤ اس کو آپ کے آگے رکھتا ہوں, بخاری میں موجود ہے. اللہ اکبر. سننا ہے مبالغہ کیسے کرنا ہے. اور سنیو یہ ہمارے جو عقیدے ہیں نا, یہ جو ہم تک پہنچے ہیں, یہ کوئی کچی عمارت نہیں ہے. اس کا پہلا بندہ افضل البشر بعد از انبیاء صدیق اکبر ہے, جس سے یا رسول اللہ کہنے والوں کے مسلک کا آغاز ہوتا ہے. کوئی ایسی کچی عمارت نہیں ہے جو ہم بڑھ چڑھ کے بیان کرتے ہیں نا. لوگ کہتے ہیں یہ سنیوں کو کیا ہو گیا, اتنا بڑھ چڑھ کے بیان کرتے ہیں. وہی اللہ کا حکم ہے حضور کی عزت بیان کرتے ہوئے مبالغہ کرو, بڑھ چڑھ کے بیان کرو. میں آپ کے آگے عرض کرتا ہوں, امام بخاری نقل کیا, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم سفر پہ تھے حضور کے ساتھ, پانی ختم ہو گیا. بڑے غور سے سننا, پانی ختم ہو گیا, یہ حضرت جابر بیان کر رہے ہیں. تو ہم پیالہ لے کے حضور کی بارگاہ میں چلے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ بخاری میں موجود ہے, اپنا ہاتھ پیالے میں ڈال دیا. پھر کیا ہوا, کہا کہ حضور کی انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. کہا وہ پیالہ بھر گیا. پھر کیا ہوا, کہا پھر جابر کہتے ہم نے پیا. کہتے ہیں ہمارے ساتھ جتنے صحابہ تھے سب نے سیراب ہو کے پی لیا, صحیح بھر کے پیا پانی.
اسی ایک پیالے سے. کہا پھر ہمارے جانوروں نے بھی وہ پانی پیا. کہا پھر بھی بچ گیا اتنا سا پیالہ, پھر بھی بچ گیا پانی. کہا پھر ہم نے اس پانی سے وضو بھی کر لیا, پانی ختم نہ ہوا. اچھا حدیث یہاں مکمل, بات یہاں مکمل. اب سوال کرنے والے نے سوال کیا, کہا جابر تم تھے کتنے؟ جواب, سیدھا جواب کیا تھا؟ 1500. کیونکہ صحابہ تھے کتنے؟ 1500. سیدھا جواب کیا تھا؟ 1500. لیکن اللہ فرما رہا ہے حبیب کی شان بیان کرتے مبالغہ کرو. مبالغہ یہ نہیں تھا کہ 1500 سے 15000 کرنا ہے. مبالغہ کیا تھا؟ حضرت جابر کو جواب دینا چاہیے تھا کہ ہم 1500 تھے, لیکن حضرت جابر نے کہا کیا بات کرتے ہو, 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ختم نہ ہوتا, ہم تو صرف 1500 تھے. یہ مبالغہ ہے, یہ ہے مبالغہ کہ جب عزت بیان کر رہی ہے. جابر یہ بھی تو کہہ سکتے تھے 1500 نے پانی پیا, یہ بھی بڑی بات تھی. جابر یہ بھی کیا, آپ لگتا ہے نہیں سمجھ رہے, جابر یہ بھی کہہ سکتے تھے ایک پیالے سے 1500 نے پانی پیا. یہ کوئی چھوٹی بات تھی؟ یہ ایک بوتل سے 2 بندے پانی نہیں پی سکتے, اتنے سے پیالے سے 1500 نے پانی پیا. یہ بھی بات چھوٹی نہیں تھی, بات بہت بڑی تھی. لیکن اللہ کہہ رہا ہے مبالغہ کرو. تو جابر نے کہا کیا بات کرتے ہو, 1,00,000 بھی ہوتا تو پانی ختم نہ ہوتا, ہم تو صرف 1500 تھے. عروہ بن مسعود نے منظر بیان کیا جب واپس آ کے کفار مکہ کے آگے, تو کہا کہ بخاری میں موجود ہے, کہا کہ میں نے دیکھا حضور نے لوہا پہ دہن پھینکا, صحابہ نے ہاتھ میں لے کے چاٹ لیا. حضور نے وضو کیا, صحابہ نے پانی پی لیا. حضور نے بال کٹوائے, صحابہ نے زمین پہ نہیں گرنے دیے, لے کے سینوں سے لگا لیے. اللہ نے نہیں کہا تھا کہ حضور کا تھوک چاٹ لو, اللہ نے نہیں کہا تھا کہ حضور کے وضو کا پانی منہ پہ ملو, اللہ نے نہیں کہا تھا خالد بن ولید حضور کے بال دستار میں سیو. یہ مبالغہ ہے عزت مصطفیٰ میں جو صحابہ بڑھ چڑھ کے کیا. اللہ نے تو فرمایا عبادت کرو تو ایسی جو غیر کے تصور سے کٹ کے ہو. بخاری میں موجود ہے, صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں, حضور علیہ السلام آئے, صدیق اکبر نے کعبے سے منہ ہٹا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیا. اللہ نے تو نہیں فرمایا تھا ایسے کرو. یہ زور لگا کے عزت بیان کرنا ہے, جان لگا کے عزت کرنا ہے. یہ صحابہ کا وہ محبت ہے حضور علیہ السلام کی اور ادب جس کا حکم دیا ہے. کسی نے حضرت عباس سے پوچھا نا, کیا عباس عمر میں آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ آپ بڑے ہو یا رسول اللہ بڑے ہو؟ مقام کے بارے میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا یہ سوال کرنے کا. ظاہر ہے سوال عمر کے بارے میں تھا, حالانکہ یہ حضور علیہ السلام کا چچا ہے. کہا کہ آپ بڑے ہو یا رسول اللہ بڑے ہو؟ حضرت عباس کا جواب سنو, کہا کہ دنیا میں یہ میرا وجود پہلے آیا تھا, بڑے سب سے رسول اللہ, سب سے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو حضور کی بات کرتے ہوئے ادب کا خیال کیا کرو. یہ یاد رکھنا, جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جتنا جھکتا جاتا ہے نا, اللہ اس کو اتنا بلند کرتا جاتا ہے. حضور کی بات جب آئے تو پھر حضور کا ادب ایسا کرو جیسے کرنے کا حق ہے. اور اس ادب میں رول ماڈل ہمارے لیے کون ہے؟ اس ادب میں رول ماڈل صحابہ اکرام کی ذات ہے. جس طرح صحابہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کا ادب کیا, ہمارے آقا علیہ السلام کا احترام کیا, اس انداز میں حضور علیہ السلام کا احترام کرو تو یقیناً یاد رکھنا وہ نور نصیب ہوگا سینوں میں کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اعلیٰ حضرت نے کہا نا, سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, یعنی ہم میں وہ ادب کہاں جو آپ کا حق ہے. سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. اپنی استطاعت کے مطابق جتنا کر سکتے ہو اتنا حضور علیہ السلام کا ادب کیا کرو, حضور علیہ السلام کا احترام کیا کرو. یقیناً یہ تمہارے لیے دنیا و آخرت میں وسیلہ نجات بنے گا. آخری 1 منٹ آپ کا لوں گا, یاد رکھیے گا ادب میں سب سے بڑی بات کیا ہے. ہاں باقی سب اداب جو ہے نا وہ ہے, ادب ہے اس کا بات. سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جو حضور نے کہا وہ کرو. سمجھ آئی؟ ہمارے شیخ کے سامنے وہاں کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. ہمارے شیخ کے سامنے جیسی آئے کوئی جوتیاں چوم لے, جوتیاں لگ کے آنکھوں سے لگائے اور جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے, سر جھکا لے, مٹھیاں بھرے, نظر نہ اٹھائے, لیکن ہمارے شیخ کہیں یہ کرو, وہ کہیں یہ میں نہیں کرتا, تو اس کا وہ ادب تماشا ہی ہوگا نا.
وہ ادب بلا وجہ کا ایک تماشا ہوگا، اس ادب کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ ادب وہ ہوگا جب جو ہمارے شیخ کہہ رہے ہیں کرنے کو وہ کرے گا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہو نا تو جو حضور نے تمہیں کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا شروع کر دو۔ حضور نے نماز پڑھنے کا کہا، نماز کی باقاعدگی کرو۔ حضور نے فرائض کی پابندی کا کہا، فرائض کی پابندی کرو۔ حضور علیہ السلام نے حقوق اللہ ادا کرنے کا کہا، اس میں غفلت نہ کرو۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ کسی انسان کو تکلیف نہ دینا، کسی انسان کو تکلیف نہ دو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہاری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو، اپنے وجود کو دوسروں کے لیے خیر کا باعث بناؤ۔ حضور نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ غیبت نہ کرو، غیبت کرنا چھوڑ دو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی اور کے مال کے لقمے کو نہ کھینچو، یہ چھوڑ دو۔ بازار میں بیٹھو تو کم نہ تولو، یہ کم نہ تولنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رشوت سے باز آ جاؤ، سود سے باز آ جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ حضور نے فرمایا حرام لقمے سے دور رہنا، تو یاد رکھنا حرام لقمے سے دور رہنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے آپ کو دوسروں کے لیے خیر کا باعث بناؤ، اپنے آپ کو دوسروں کے لیے خیر کا باعث بناؤ۔ حضور نے فرمایا اپنے پڑوسی کا خیال کرو، اپنے پڑوسی کا خیال کرو۔ یہ سب سے بڑا ادب ہوگا۔ اگر تم تمہاری تقریر سن کے یہ جاننا چاہتے ہو نا کہ ہم حضور کا ادب کیسے کریں، سب سے بڑا ادب یہ ہوگا جو حضور نے کرنے کو کہا وہ کرو، اور جس سے حضور علیہ السلام نے روک دیا اس سے رک جاؤ۔ جب یہ کرو گے تو تم ادب کی سب سے اعلیٰ منزل پہ فائز ہوگے۔ اور اگر حضور کا کہنا ہی نہیں ماننا تو یہ تو ایسا ہوگا نا کہ بھئی ہم حضور کو سب کچھ مانتے ہیں لیکن حضور کی ایک نہیں مانتے، یہ تو ادب نہیں ہے نا۔ ادب یہ ہے کہ جو حضور نے کہا وہ کرو، اور جس سے حضور علیہ السلام نے روک دیا اس سے رک جاؤ، کیونکہ حضور خود فرماتے ہیں میں اپنی ساری امت کی شفاعت کر کے اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا، سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ انکار کرنے والا کون ہے؟ حضور نے فرمایا جس نے میری سنت کو انکار کر دیا نا وہ انکار کرنے والا ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا۔ اب آپ بولیں گے پھر شفاعت کیسی؟ شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے جو حضور نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے بڑے مجرموں کے لیے ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ گناہوں پہ ڈھیٹ ہو جاؤ، اس سے مراد یہ ہے کوئی جتنا بڑا گناہگار بھی کیوں نہ ہو سچی توبہ کر لے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے، پھر حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنائے۔ یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ حضور کی ہر سنت کو ترک کیے جاؤ کہ شفاعت ہو جائے گی۔ شفاعت ہوگی انجانے میں جو غلطیاں ہو ان پہ شفاعت ہو جائے گی۔ جب انسان دل سے حضور علیہ السلام کے قدموں کو تھام کے توبۃ نصوحہ کرے گا یقیناً شفاعت ہوگی۔ اور شفاعت تو حضور کا اختیار ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گناہوں پہ ڈھیٹ ہو جائیں۔ جو حضور نے کہا وہ کرو، جس پہ حضور علیہ السلام نے روکا اس پہ رک جاؤ۔ یقیناً چاہے چہرے پہ سنت ہو، کردار پہ سنت ہو، افعال میں سنت ہو، کردار میں سنت ہو، گفتار میں سنت ہو، جس اعتبار سے بھی حضور علیہ السلام کی سنت کو اپناؤ گے حضور علیہ السلام کا قرب تمہیں نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال رکھے، وفادار رکھے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ہمارے شیخ کا حکم ہے کہ 2 اشعار نعت شریف کے پڑھ لیے جائیں، آپ حضرات میرے ساتھ شریک ہو جائیے۔ پل سے اتارو راہ گزر کو، پل سے اتار راہ گزر کو، خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو، خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو، خبر نہ ہو کانٹا میرے جگر سے ہمیں روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو، خبر نہ ہو یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو، شوق دل یہ سجدہ جو ان کو روا نہیں، اے شوق دل
اچھا وہ سجدہ کیجے کیسا آپ کے لیے ہمارے یہاں ہے آپ کے لیے اٹھے بھی وہاں آپ کے لیے ایک بار سب کہو یا رسول اللہ تحل میں زبان ہے آپ کے لیے بدل میں جان آپ کے لیے ہمارے یہاں ہے آپ کے لیے اٹھے بھی وہاں آپ کے لیے ہمارے یہاں ہے آپ کے لیے اٹھے بھی وہاں آپ کے لیے ہمارے یہاں اصالت کل امامت کل عمارت کل سیادت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں آپ کے لیے حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں آپ کے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پلے پھول کھلے دل بلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان آپ کے لیے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان آپ کے لیے. میں جب گفتگو کرتا ہوں نا تو یہ یاد رکھیے گا لوگوں کے کوئی اپنے بارے میں بولتا ہے, کوئی اپنے خانقاہ کے بارے میں بولے گا, کوئی اجداد کے بارے میں بھی بولے گا. اگر میں اپنے اجداد پہ بولنا چاہوں تو 1 سال یہاں بول سکتا ہوں الحمدللہ, اور مجھے ضرورت نہیں ہے جو بڑے بڑے اکابر نے بولا. اگر میں اپنی خانقاہ کے بارے میں بولنا چاہوں تو دنیا کے کونے کونے کو الحمدللہ پتہ ہے. اگر جو ہے وہ اپنے کام کے بارے میں بات, لیکن یاد رکھیے گا ہمارا تو ایک مزاج ہے, بات کرنی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرنی ہے. تو یہ یاد رکھیے گا جب کوئی بات حضور کی کر رہا ہو, حضور کی حدیث بیان کر رہا ہو, اپنی بات کر ہی نہیں رہا, تو پھر اگر کسی چہرے پہ کرختگی نظر آئے نا تو پھر وہ اس کی ذات سے نہیں ہے. پھر شاید جن کی بات ہے ادھر ہو سکتا ہے, جو کر رہا ہے اس سے نہیں. میں آپ کو کہتا ہوں میں نے 1 گھنٹہ گفتگو تقریباً کی, آپ نے سنی, ایک بھی اپنی بات نہیں کی. تمام قرآن کی آیات پر اور صحیح احادیث پر میں نے کلام کیا الحمدللہ, اور بڑے بڑے محدثین اور مفسرین کے حوالوں سے الحمدللہ میں نے گفتگو کی. مکمل عقیدہ اہل سنت پر گفتگو کی. اب یاد رکھیے گا اس پہ کسی کو الجھن ہو تو میں کیا کروں. کہنے کا مقصد یہ, میں کوئی کسی خاص موقع کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, اوورآل کہہ رہا ہوں. جب کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرے خوش ہو کے سنا کرو, چہرے کھل جایا کریں حضور کا ذکر سنتے ہوئے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہی وہ ذکر ہے جو ایمان کا ایسا ایک قسم کا ٹیسٹر ہے کہ حضور کا چہرہ آئے, حضور کا ذکر آئے تو اہل ایمان کے چہرے کھل جاتے ہیں. یہ بات ملحوظ رکھا کریں, جب حضور کا ذکر ہو خوش ہو کے سنیں, سینہ تان کے سنیں. مجھے دیکھیں میں گفتگو کر رہا ہوں, سینہ تان کے سنیں, محبت کے ساتھ سنیں, عقیدت کے ساتھ سنیں, احترام کے ساتھ سنیں. غلط بات ہو اصلاح کریں, اور اگر صحیح بات ہو تو اس کو قبول کر کے سینہ چوڑا کر کے کہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. اللہ تعالی ہمیں عقیدہ اہل سنت پہ قائم رکھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وفادار رکھے.